اس دنیا کو ہم نے تہذیب دی، تمدن دیا، ثقافت دی. آج ہم بٹ کر رہ گئے. تو وہابی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ تبلیغ کا ہے، یہ جماعت اسلامی ہے. ارے یار، قیامت کے دن ان بنیادوں پہ نجات ملتی تو یہ سرٹیفکیٹ تو حاصل کرنا بڑا آسان تھا. ان جماعتوں کی تاریخ کو اگر دیکھیں 60-70 سال سے زیادہ تو نہیں. کیا اس سے پہلے لوگ اسلام پر نہیں مرے؟ کیا زمینوں میں اسلام باقی نہیں تھا؟ ارے دراصل بات یہ ہے کہ ہماری عبادتوں سے، ہماری ریاضتوں سے اسلام کے دشمنوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. یہودیوں نے اس پوری دنیا کو 3 دائروں میں گھما کے رکھا ہے اور 3 دائروں میں پھنسا کے رکھا ہے. سب سے پہلے انہوں نے سیکولرزم کا نعرہ دیا اور کہا تمہیں اللہ چاہیے مسجدوں میں ملے گا، تمہیں فلاں چاہیے مسجدوں میں ملے گا. زندگی اور نظام زندگی سے اللہ کو نکالو، بے دخل کرو اور اس میں وہ کامیاب رہے. اور دوسرا نظام انہوں نے جو سود پر مبنی پوری دنیا کے کاروبار کو قائم کیا. نتیجہ اقبال نے نکلا. نتیجہ اقبال کہتے ہیں ارے تجھ پر آیتیں اثر کیسے کریں گی، ارے تجھ پر حدیثیں اثر کیسے کریں گی جب تک کہ نظام یہود کا پھیلا ہوا نظام سود خاری سے تو باہر نہ نکل جائے. اور تیسرا نظام انہوں نے پھیلایا کہ پوری انسانیت کے سامنے سے شرم و حیا کا تصور مٹایا. انجام کیا نکلا؟ یورپ میں فیملی سسٹم ختم ہوا، تباہ اور برباد ہوا. بل کلنٹن کے وہ الفاظ نہ بھولیے جس نے کہا تھا اور چند سالوں کے اندر پورے امریکہ کی زمین پر حرامی بچوں کی بھرمار ہوگی اس لیے کہ ہمارا فیملی سسٹم برباد ہو کر رہ گیا. اور یہ نظام دے کر دنیا کو کسی سے کوئی فکر نہیں تھی. آج بھی اسلام کے دشمنوں کو نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج اور عمرہ کرنے والے اور جو ہے تسبیح ڈھکیلنے والے، نفلوں کا اہتمام کرنے والوں سے کوئی فکر نہیں ہے. انہیں ڈر ہے امت کے اس طبقے سے جو اسلام کو مذہب نہیں نظام زندگی سمجھتا ہے، جو آئیڈیالوجی کے طور پر جس نے اسلام کو قبول کیا ہے، جو تڑپتا ہے، مچلتا ہے اور اس دنیا سے کہتا ہے تیرا رومن لا چلا گیا، کمیونزم اپنی ہی زمین پر بے موت مر گیا، کیپٹلزم کی بربادیاں تو نے آنکھوں سے دیکھ لی. اس دنیا کو اگر راحت چاہیے ایک ہی راحت ہے اور وہ دین اسلام میں ہے، اور وہ دین اسلام میں ہے. اور یہ دین اسلام کی راحت کون پہنچائے؟ میں پہنچاؤں، آپ پہنچائیں اور آپ امت پہنچائے. لیکن یہ تو بٹ کر بیٹھ گئی ہے، تباہ ہو کر رہ گئی ہے. پچھلے 90 سالوں میں اللہ نے پیٹرول کی دولت سے مالا مال کیا، لیکن ان ملکوں نے دین کی نشر و اشاعت کے بجائے، اسلامی آئیڈیالوجی کو پھیلانے کے بجائے اپنے مسلک کو تھوپنے کی کوشش کی. پوری امت کو اسلام کے عظیم الشان ماضی سے ہٹایا، امت کے نوجوانوں کو بغاوت پر آمادہ کیا. اور جس دو قوم اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے وہ کبھی مستقبل کے منصوبے بنا ہی نہیں سکتی. لہذا آج ہمیں توڑ کر اور ہلا کر رکھ دیا گیا. ہماری پہچان کیا بن گئی؟ تم 8 رکعت والے ہو یا 20 رکعت والے ہو، تم 1 طلاق والے ہو یا 3 طلاق والے ہو، تم چلے والے ہو یا کانفرنس کرنے والے ہو، تم جو ہے فلاں کام کرتے ہو یا تم فلاں. ہاتھ کہاں باندھو گے؟ وہ کہاں باندھو گے؟ ارے میرے نبی نے تو کہا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھے، جو ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ بنائے، جو ہمارے ہاتھوں کا ذبیحہ کھائے، فرمایا وہ ہم میں سے ہے. ہماری پہچان مسلک نہیں ہے، ہماری پہچان تحریکیں اور تنظیمیں نہیں ہیں، یہ وقت کی ضرورت اور مصلیت کے تقاضے ہوا کرتے ہیں. ہماری پہچان عقیدہ توحید بھی ہے، حب نبوی بھی ہے، عظمت صحابہ بھی ہے، دین اسلام کے بھیجے ہوئے قوانین کا نفاذ بھی ہے. اگر ہم نے اتحاد اور اتفاق کی بات چھوڑ دی، ہماری صفوں میں دراڑ آ گئے، کیا ملا اس دنیا کو؟ آج اسلامی ممالک نے ہمارے محلوں میں ہر جگہ 2 گلی بعد ایک 4 اینٹ کی مسجد بنائی اور امت کو توڑ کر قیمہ ٹکڑے نہیں قیمہ بنا کے رکھ دیا. یہ تنظیم اور آپ دنیا کا کتنا عجیب تھا. 1917 کی تاریخ اگر آپ کو یاد ہو کہ جنگ عظیم کے بعد ان اسلامی ممالک سے خلافت ترک کو ختم کیا گیا. علامہ اقبال نے اسی وقت کہا تھا
علامہ اقبال نے اسی وقت کہا تھا، ترک نادان خلافت کے قبا کی چاک، اس کی نادانی بھی دیکھ، اس کی عیاری بھی دیکھ، اس کی نادانی بھی دیکھ، اس کی عیاری بھی دیکھ۔ یہ امت جو پوری دنیا کے لیے رہبری کا درجہ رکھتی تھی، جزیات میں الجھ کر رکھ دی گئی۔ میں پوچھتا ہوں، اختلاف اگر یہی اختلاف ہے، عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت ہیں، اللہ کے رسول کے پر ایمان لانے والے سابقین اولین میں ہیں، لیکن وہ کبھی رفع الیدین نہیں کیے، کیا دنیا کے سارے اہل حدیث مل کر عبداللہ ابن مسعود کو جہنم میں بھیج سکتے ہیں؟ عبداللہ سے کہا، یا رسول اللہ، میری گردن پر بہت سے خون ہیں، لیکن ایمان لانا چاہتا ہوں، کیا نبی کے دربار سے مجھے معافی ملے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا، جا فرات، میں نے تجھے معاف کیا، جا فرات، میں نے تجھے معاف کیا۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا، میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا، ہاں پڑھ لو۔ ایمان قبول کی، جب چلنے لگی، واللہ کے رسول نے بلا کر کہا، ایک بات کا احتیاط کرنا، اگلی بار جب آؤ چہرے پہ نقاب ڈال کے آؤ، اس لیے کہ جب میں تم کو دیکھتا ہوں میرے مرحوم چچا حمزہ بن عبد المطلب کی یاد آ جاتی ہے، یہ ہند بنت عتبہ تھی۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک اور عورت آئی، اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، میرا شوہر مکہ چھوڑ کے چلا گیا ہے اور جان کا ڈر ہے، اگر آپ معاف کر دیں تو اس کو لے آؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا، جاؤ لے آؤ۔ اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ، وہ مانے گا نہیں، آپ کسی کو بھیجیں۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو بھیجا، اس عورت نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، کوئی نشانی دے کر بھیجیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی پگڑی اتاری اور اس کے حوالے کی، اور جا کر صحابی جب اس کو لے کر آئے، آگے کی داستان آنے والے کی زبان سے سنو۔ وہ کہتے ہیں، میں تو اللہ کے رسول کی تلاش میں گیا، لوگ ہٹتے گئے، بادل چھٹتا گیا، میں چلتا رہا، گردن کو بار بار چھو رہا تھا کہ میرے قتل کا کہیں حکم نہ ہو جائے۔ جب میری نظر اللہ کے رسول پر پڑی، اللہ کے رسول اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا، فرمایا، یا خیر الراکب، اے سوار، تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو۔ اپنے سینے سے لگا لیا، کون ہے یہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہے، اکرمہ ہے۔ یہ سبق سکھایا ہمارے نبی نے ہم کو، اور ہم بٹ جائیں، ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں، افراتفری کا شکار ہو کر رہ جائیں، ہماری پہچان کوئی اور بنا لے، اور جب یہ پہچان بن جاتی ہے تو آسانی سے ہم اچک لیے جاتے ہیں، اچک لیے جاتے ہیں۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے جھگڑے کو کون نہیں جانتا؟ 40,000 صحابہ شہید ہوئے، رومن امپائر نے خط لکھا حضرت معاویہ کو، اگر تم اجازت دو تو میں اپنی فوج بھیجتا ہوں تاکہ تم میری فوجوں کا سہارا لے کر علی کے سارے لشکر کو ختم کر دو۔ حضرت معاویہ نے اس خط کے جواب میں کیا کہا؟ اس خط کے جواب میں کیا کہا؟ اس کو سونے کے الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت معاویہ نے لکھا، اے نصرانی کتے، اگر تو سمجھتا ہے کہ علی کے اور میرا اختلاف اصل اختلاف ہے، اور اس غفلت سے فائدہ اٹھا کر اگر تیری فوج اگر علی کے لشکر پر حملہ کر دے، کان کھول کر سن، سب سے پہلا شخص تیری فوج کے سپاہی پر جو اب اس کی پیشانی پر ذلت کا نشان لگائے گا، وہ علی کی طرف سے معاویہ بن ابی سفیان ہوگا۔ معاویہ بن ابی سفیان۔ چوڑا کیجئے، خاندانوں میں بٹے، بستیوں میں بٹے، مسلکوں میں بٹے، تنظیموں اور تحریکوں میں بٹے، بٹتے بٹتے ہم کہیں آئٹم نہ بن کے رہ جائیں، کہیں اکائی بن کے نہ رہ جائیں۔ ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ اس امت کو اللہ نے بڑا سینہ دیا ہے، بڑا سینہ دیا ہے۔ اللہ کہتے عمر کے زمانے میں ایک نوجوان باہر سے آیا، بوڑھے سے جھگڑا ہوا، تھپڑ ماری، وہ مر گیا، عدالت میں قصاص کا واقع ہوا۔ اس نوجوان کو مدینے میں کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اس نوجوان نے کہا، اے امیر المومنین، ایک دن کی مہلت دیجئے تاکہ میں اپنا کام نمٹا کر آؤں۔ کوئی ضمانت لینے کو تیار نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہوئے، انہوں نے ضمانت لی، یہ شخص گیا، اور جو ہے دوسرے دن آنے کے وقت میں تاخیر ہوئی۔ ساجے مقتول کے نوجوان بچے حضرت ابو ذر غفاری کو اس کے بدلے قتل کرنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ پھر وہ نوجوان آیا، حضرت عمر نے پوچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مقتول کے بچوں سے پوچھا،
اب بتاؤ کیا ہے؟ مقتول کے بچوں نے کہا ہم اسے معاف کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر نے پوچھا تم نے کیوں معاف کیا؟ تو ان بچوں نے کہا کل کو کوئی امت پر یہ طنز نہ کرے کہ امت محمدیہ ہر چیز کا بدلہ لیتی ہے، معافی کا صلہ معافی کا معاف کرنا جانتی نہیں، اور ہم نے اسی لیے معاف کیا ہے۔ ہم امت محمدیہ ہیں۔ میری ماؤں، میری بہنوں، تمہاری پہچان ہی یہی ہے۔ تمہاری چھت کے نیچے اگر دین آ جائے، تمہاری گود میں اگر دین آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کا کوئی منصوبہ اس ملک میں تو دور، دنیا کے کسی ملک میں اسلام کے سورج کو غروب نہیں کر سکتا۔ میری ماں، آج تو اپنے آپ کو پہچان۔ ایک تیری دعا عرش کو ہلا سکتی ہے، اپنے من مطابق فیصلے اتار سکتی ہے۔ تیری پہچان تیرا لباس نہیں ہے، تیری پہچان تیرا میک اپ نہیں ہے، تیری پہچان تیرے زیور نہیں ہے، تیری پہچان اسلامی معاشرے کا طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے۔ نبی دو ہی چیزوں کے لیے لفظ احسان کا ذکر فرمایا۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان، اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کے راستے کی ہدایت دی ہے۔ یہ پہلا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اگر اللہ ہم پہ رحم و کرم نہ کرتا تو آپ اور میں نہ جانے آج کس کس در کی ٹھوکریں کھاتے، کس کس کے سامنے سر جھکاتے، کس کس کی جے جے کار کرتے، کس کس کو اپنا مسیحا نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے۔ وہ رب ذوالجلال جس نے ہمیں ہر دربار سے ہٹا کر اپنے در کا بھکاری بنایا، یہ اس مالک کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دنیا کی نعمتیں تجھے دی، یہ ساری دنیا میں نے تیرے لیے بنائی۔ سورج کو اگر تو نہ رہے تو کوئی فرق نہ پڑے، لیکن اگر سورج نہ رہے تو تیری زندگی کیا ہوگی سوچ۔ اگر قریب کر دوں تو جل کر مرے، دور ہٹا دوں تو جم کر مرے، لیکن اللہ نے ہر چیز کو رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کیا کبھی تم نے سورج کو چاند کے وقت پر آتے دیکھا؟ کیا کبھی تم نے رات کو دن کے وقت میں آتے دیکھا؟ کل فی فلک یسبحون، اللہ نے جس کو جو محور دیا ہے ہر سیارہ اسی محور میں گردش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے انسان اس کائنات کو کبھی دیکھ تو صحیح، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا میں نے زمین تیرے لیے فرش نہیں بنائی؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کیا پہاڑوں کو میں نے میخوں کی طرح نہیں گاڑا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کیا میں نے تم سے تمہارے جوڑے نہیں بنائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، پھر ایک ایک نعمت کا ذکر کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات تیرے لیے لباس، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن تیری روزی کمانے کا ذریعہ، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تیرے سر پر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور دیکھ ان بادلوں کو جو پانی کی بالٹیوں کی طرح لٹکائی گئی ہیں، یہ تو نے نہیں میں نے لٹکایا ہے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، دیکھ ہم نے ہی تو پانی کو برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، زمین کو تو نے نہیں ہم نے پھاڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اسی سے ہم نے اناج اگایا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگوروں کے بیل اور سبزیاں اور ترکاریاں، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون اور کھجور کے باغات، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، پھر اللہ کہتا ہے وَحَدَائِقَ غُلْبًا، گھنے باغات یہ میں نے بنائے، اور دیکھ ان میووں کو، میوے تیرے لیے اور ان میووں کے چھلکے تیرے جانوروں کے لیے بنائے۔ اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، اور اے انسان میں نے تجھے میرے لیے بنایا۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ، ایک اللہ کی عبادت
اور جو ہے اپنے نبی کی اطاعت، اللہ کا ڈر، اس کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنا سب کچھ تجھے دیا، دین اسلام کی ہدایت دی، اور وہ ہدایت جسے تو معمولی سمجھ کر بیٹھا ہے۔ حضرت نوح بیٹے کو نہیں دلا سکے، حضرت ابراہیم باپ کو نہیں دلا سکے، حضرت لوط بیوی کو نہیں دلا سکے، تیرے نبی، میرے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں دلا سکے۔ ارے یہ ہدایت تجھے بلا قیمت مل گئی ہے، اس لیے تجھے اس کی قیمت معلوم نہیں۔ ہدایت کی قیمت پوچھنا ہے، بلال حبشی سے پوچھ جس کو جلتی ریت پہ کھینچا گیا، خباب ابن ارد سے پوچھ جس کے پیٹھ پہ جلتے لوہے رکھے گئے، حضرت زنیرہ سے پوچھ جس کی آنکھیں پھوڑی گئیں، ربینہ اور ام نہدیہ اور ام عبید سے پوچھ جن پر کوڑے برسائے گئے، آل یاسر سے پوچھ جن پر جو مصائب کے پہاڑ توڑے گئے۔ ارے انہوں نے تو ہدایت کے لیے قیمتیں چکائی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے بلا مانگے تجھے دی، اور دوسرا احسان میں نے تجھ پر کیا، تیری تو لاٹری نکل آئی، تیری تو لاٹری نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوسرا احسان کیا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے تمہیں محمد جیسا رسول دیا ہے، میں نے تمہیں محمد جیسا رسول دیا ہے۔ یہ دین اسلام کی عظمت، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ان دو آیتوں کے اندر بیان کر کے رکھ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کے ذریعے پوری دنیا کو انسان اور انسانیت کا سبق سکھایا، ظلم مٹایا گیا، انصاف قائم کیا گیا، ہدایت کی روشنی لائی گئی، ضلالت اور گمراہی کے بے محیب آسیبوں کو اور اس کے جو اندھیروں کو ہٹا کر رکھ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے اس دنیا کو نہ جانے کیا کیا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم اور اس کا یہ احسان کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو سید الاول سید المرسلین بنایا اور اس کی امت کو سید الامہ بنایا۔ تمام امتوں میں سب سے زیادہ جس کو اللہ نے فوقیت دی وہ امت محمدیہ ہے، وہ امت محمدیہ ہے۔